کہ شہزاد بھٹی کی جرت ہے، نہ ہی اس کے کسی باپ یا دادا کی جرت ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسا کر سکے۔ شہزاد بھٹی کے پیچھے بھی کوئی ایسی پس پردہ قوتیں موجود ہیں جو اس کو استعمال کر کے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مذہبی منافقت جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکا یا ایک بچہ جو اپنی کم عمری میں اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا، تو کچھ دنیاوی معاملات میں وہ دھنس گیا تھا، اس کے پیچھے آپ جیسے ذکر آپ نے کیا را نکلتی ہے جو کہ ممکن نہیں ہے یہ شیعہ سنی فسادت کی طرف موڑ دیا جائے، اور اس میں کسی حد تک یہ خود بھی شامل ہو گیا تھا، اور اس کی نشانی یعنی اس کا جواب یہ تھا، ثبوت یہ تھا کہ اس نے اس کے گھر کے اوپر فائرنگ کروا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی، اور اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہیں علامہ غلام رضا نقوی صاحب کے صاحبزادے ہیں جناب سید ابو تراب رضا نقوی صاحب، اور علامہ غلام رضا نقوی صاحب جو ہیں وہ مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کے یہ جو صاحبزادے ہیں سید ابو رضا نقوی صاحب بھی ان کا بھی مذہب سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، سماجی کارکن بھی ہیں۔ تو گزشتہ کئی دنوں سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ابو تراب صاحب اور شہزاد بھٹی کے درمیان جو سوشل میڈیا پر جو بحث چل رہی تھی اور ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے، پھر تراب صاحب کی جانب سے ان کو تھریڈ بھی کیا گیا، تو آج میں ان سے اس حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ تو ابو تراب صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ شہزاد بھٹی کے معاملے میں آپ کی کچھ ویڈیوز جاری ہوئی تھی، وائرل ہوئی تھی، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ رجب بٹ کے حوالے سے آپ نے جو ہے کچھ فرمایا تھا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ ان کا باپ دادا میں بھی اتنی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، شہزاد بھٹی کی کیا اوقات ہے۔ آپ مجھے جو ہے اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ جو ہے شہزاد بھٹی کے لیے کہا تھا، اس کے بعد ان کا بھی جواب آیا تھا، تو یہ ذرا معاملہ کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ کیا سلسلہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے جھڑپ ہو رہی ہے شہزاد بھٹی سے؟ جی جی، اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ سب سے پہلے جب شہزاد بھٹی نے دو کرائے کے قاتل یا کرائے کے غنڈے رجب بٹ کے گھر بھیجے اور انہیں وہاں پہ فائرنگ کی، تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور مجھ سے رابطہ کیا گیا ان کی جانب سے کہ شاہ صاحب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ٹک ٹاک کی آپ سے لڑائی کس تھی۔ نے رابطہ کیا؟ رجب بٹ نے رابطہ کیا آپ سے؟ مجھ سے مان ڈوگر نے رابطہ کیا۔ ٹھیک ہے، جی، ٹھیک تو ہے، اس کے جی بعد جی جی، اور اس کے بعد میں نے شہزاد بھٹی سے رابطہ کیا، اور اس نے بڑے اچھے اخلاق سے، بڑے بہترین انداز سے بات کی مجھ سے، اور اس کو میں نے سمجھایا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور اگر آپ کسی ایک ایسے انسان کو جس نے وہ گستاخی کی ہی نہیں، یا علماء کرام کی طرف سے کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوا ابھی تک، تو آپ اس کو ایسے معاملے میں پھنسا رہے ہیں اور اس کے گھر پہ فائرنگ کروائی ہے، یہ قانونی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور شرعی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ معاملہ رفع دفع کریں۔ شہزاد بھٹی نے اپنی جانب سے کہا کہ میں اپنی طرف سے یہ معاملہ ختم کر دوں گا، میری جانب سے مزید کچھ پیش رفت نہیں کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھ سے دو تین ایسی باتیں کی جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ مزید اس معاملے کو سوشل میڈیا پہ اچھالنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں نے کچھ گھنٹوں کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں نے یہ کہا کہ میں اس معاملے میں، چونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شیعہ ہونے کی وجہ سے جو رجب بٹ ہے، مان ڈوگر ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس معاملے میں فی الفور دخل اندازی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ مذہب کے نام پہ شہزاد بھٹی کسی کو قتل کروا دے۔ تو یا مزید کوئی مزید نقصان بھی ہو سکتا تھا اس حوالے سے؟
जी, हो सकता था। तो उस मेरी वीडियो जो मैंने एक बनाई हिमायत में, हर एक इंसान का हक है कि वो किसी के हक में चाहे वीडियोज़ बना सकता है। तो जो उसके फॉलोवर थे मैं कहूँगा, उसके चाहने वाले थे, यानी एक नाम नेहाद बदमाश के चाहने वाले, शहज़ाद के चाहने वाले, उनने आके कमेंट्स में बदतमीज़ी करना शुरू की। और जो आप जानते हैं कि आजकल एक बड़ा मशहूर जुमला है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो कमेंट मुझे किसी ने आके किया, तो उसको मैंने कहा कि ये ना ही आपके शहज़ाद भट्टी की ज़रूरत है, ना ही इसके किसी बाप या दादा की ज़रूरत है कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर सके, क्योंकि मुझे अपनी हुकूमत पे मुकम्मल भरोसा था, अपने कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों पे भरोसा था, और मुझे अपनी ज़ात पे भी भरोसा था कि मैं ऐसे किसी बदमाश से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं हक़ के लिए आवाज़ उठाऊँ और अगर मुझे कोई दबाने की कोशिश करे, तो ये मुमकिन नहीं है। आप सर ये बताइए कि आपको जो शहजाद भट्टी ने आपको जवाब दिया, आपको मैसेज किया, उसमें आपको कहा गया कि आप शाह साहब आप जो हैं मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। आपको जो जवाब मिला जी, उनकी जानिब से जी। ये कहा गया कि आप इस सिलसिले में मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। तो जी, जी, इसके बिल्कुल लिए ऐसा ही आप है, क्या उसने मुझे फरमाएँगे? जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, उसने मुझे मैसेज किया। और जो मैंने बदले में उसको मैसेज किए, वो मैं यकीनी तौर पे सुना भी नहीं सकता यहाँ पे, और वो भी कभी सुनाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने मुझे मुनाफ़िक़त का ज़िक्र करते हुए कहा कि आपने मुनाफ़िक़त की है, तो असल में मुनाफ़िक़त उसकी जानिब से की गई थी, चूँकि मैंने जैसे गुज़ारिश पहले की कि मुझे उसकी बातों से लगा कि ये मज़हब का कार्ड खेलेगा, और मेरी वीडियो अपलोड करने से कोई 1 घंटा कबल उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी कि रजब ने गुस्ताखी की है और इसलिए हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो बजा के मैंने मुनाफ़िक़त की, उसने खुद मुनाफ़िक़त की और मुझसे झूठ बोला। अच्छा, मुझे ये बताइए सैयद अबू तराब साहब कि माज़ी में भी मज़हब के नाम पर जो है, यहाँ बड़ा खिलवाड़ होता रहा है हमारे मुल्क में। जी, और फिर वो खिलवाड़ जो है मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में भी पहुंचा। और पाकिस्तान की जो इस ये जो मजहबी खिलवाड़ रहा है माजी में, तो पाकिस्तान की बड़ी जग हसाई रही है। ठीक है ना? पाकिस्तान जो है वो मजहब के नाम पर आजाद हुआ था। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये जो मजहबी फिरके थे, इससे बालातर होकर ये मुल्क आजाद हुआ था। और सब लोगों ने ये फैसला किया था मुल्क लेने का। लेकिन वतन मुल्क आजाद होने के बाद ये मजहबी मुनाफकत जो है वो एक तवील अरसे के साथ चलती चली आ रही है। और इस मुनाफकत में हमारे मुकामी लोगों को, जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं, मजहबी स्कॉलर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि मौजूदा हालात में शहजाद भट्टी के पीछे भी कोई ऐसी पसे पर्दा कुव्वतें मौजूद हैं जो इसको इस्तेमाल करके एक मरतबा फिर पाकिस्तान में मजहबी मुनाफकत जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि हमने अभी हिंदुस्तान को एक बहुत जबरदस्त जंग में शिकस्त दी है। और उस वक्त हमारी जो पूरी कौम थी वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा थी, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग थे। और यही वजह थी कि पूरी कौम ने मिलकर हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। आप क्या समझते हैं, इसके पसे पर्दा कोई राग की शरारत हो सकती है या कोई दूसरी कुवतें इसके पसे पर्दा हैं? आपका क्या ख्याल है? आप कुछ महसूस करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करता। मैं इसको सिर्फ़ इतना समझता हूँ कि एक लड़का या एक बच्चा जो अपनी कम उम्री में अपने रास्ते से भटक गया था और कुछ दुनियावी मामलात में वो धँस गया था। आज टिकटॉक की दुनिया है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम किसी को टारगेट करके, किसी को गाली निकाल के, किसी को बदनाम करके हम
مشہور ہو جائیں اور ٹک ٹاک کی دنیا میں ہم لوگوں کے سامنے ایک ستارہ بن کے ابھریں، جو کہ انتہائی غلط راستہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے پیچھے آپ جیسے ذکر آپ نے کیا رو نکلتی ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے آنے والی زندگی جو ہے اس نے خود اپنے لیے تاریکی کر لی ہے، اور اپنی زندگی کو ایک ایسے کنویں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو لڑایا گیا ہے، کبھی قومیتوں کے نام پر لڑایا گیا ہے، کبھی ہماری جو ہے وہ اداروں کے نام پر لڑایا گیا ہے، اور یہ ماضی میں دیکھیں ہمارے جو ملک دشمن ہیں وہ ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، ملک میں جو لوگ ہیں ان کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے ہمارے ملک کی جو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید شہزاد بھٹی بھی کسی کے اعلی کار ہوں، یا وہ اس قسم کے کوئی حرکتیں کر کے اس کو کہیں کسی اور رخ کی جانب لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ویڈیو پیغام میں جو ان کو کہا، اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ تو اس کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کے ویڈیو کا جو رد عمل تھا، آپ کا جو پیغام تھا، اس کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے جی، اس کا رد عمل تو اگر آپ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح میں اس وہ لحاظ سے لوگوں کو، پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے ان کو شہزاد بھٹی کو آپ نے میسج دیا، ٹھیک ہے نا، اس میں ان کا کیا رد عمل تھا؟ اور میسج جو پیغام آپ نے دیا وہ بھی ظاہر ہے ہزاروں لوگوں نے سنا ہوگا اور ان تک پہنچا ہوگا، تو وہاں سے آپ کے حوالے سے آپ کے متعلق لوگوں کا کیا رد عمل تھا، شہزاد بھٹی کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ دیکھیے لوگوں کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی تو بھرپور کوشش یہی رہی، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ پاکستان میں کئی گزشتہ دہائیوں سے فسادات ہوتے رہے پاکستان میں، کبھی مذہب کے نام پہ اور کبھی قومیات کے نام پہ، اور جو لوگ ہیں جو اس کے فالوورز ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس کے دشمن ہیں۔ اور میں نے اس کو، جب ہماری بات ہوئی تو اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو آپ کے خیر خواہ بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں، اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ لوگوں کی کوشش یہی رہی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ شیعہ سنی فسادت کی طرف موڑ دیا جائے، اور اس میں کسی حد تک یہ خود بھی شامل ہو گیا تھا، اور اس کی نشانی یعنی اس کا جواب یہ تھا، ثبوت یہ تھا کہ اس نے اس کے گھر کے اوپر فائرنگ کروا دی۔ تو دیکھیں لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ معاملات آگے نہ بڑھے، اور جو لوگ شرارتیں کر رہے ہیں ان سے جو ہے بچا جائے۔ تو بڑی مہربانی آپ کا، یہ بڑا بہت اچھا۔ تو اچھا، شہزاد بھٹی نے انڈیا میں بھی کسی گھر پہ حملہ کیا تھا؟ کہ جی جیسے دنیا نے سنا ویسے ہم نے بھی سنا، اس نے کیا تھا یا اس کا نام لے کے اس کو اس میں شامل کر دیا گیا، اور اگر اس نے کیا بھی تھا تو میں یہ اور سمجھتا یہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جس شخص کے گھر پر اس نے حملہ کیا تھا وہ مذہب اسلام کے خلاف بولتا تھا، یہ بھی ہمیں اطلاعات ملی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ جی یہ حقیقت ہے کہ اس کی ویڈیوز، اس شخص کی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی کہ جس میں اس نے اسلام کو نشانہ بنایا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بڑے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری طرف سے، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہماری طرف سے ان کے گروؤں کو، جو جن کے ہاں وہ بڑا ایک رتبہ رکھتے ہیں، جس طرح اسی طرح وہ ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، یا ہمارے جو معزز شخصیات ہیں، یا جس طرح میں نے رسول خدا کا ذکر کیا اسی طرح ان کی جانب سے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ٹک ٹاک کی لڑائی تھی، اور یہ بڑھتی بڑھتی اس جانب اس کا جو ہے وہ رخ چلا گیا۔ اچھا، بہت انشاءاللہ رابطہ رہے، اور آپ ایک ایسے خاندان سے آپ کا تعلق ہے کہ مذہبی حوالے سے بھی آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور اس حوالے سے آپ سے بہت سے رابطے ہم سے رہیں گے۔ تو آخر میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس چھوٹے سے انٹرویو میں ہماری پوری جو قوم ہے ہماری، جس میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں،
اور پرامن زندگی گزار رہے ہیں، تو تمام لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، میرا پیغام آپ تمام کے لیے ہے، اس میں چاہے ہمارے کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی مسلک سے لوگ ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی بن کے رہنا چاہیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو پاکستان بنا تھا اس میں ہم تمام کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے تھے۔ لیکن اگر ہم کسی ایک ایسے شخص یا کئی ایسے ہمارے ہاں علماء کرام یہ موجود ہیں، پورے پاکستان میں موجود ہیں، جو ہمیں مذہب کے نام پہ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنی زیادہ آگ بھڑکا دیتے ہیں کہ میں کسی سنی یا وہابی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہوں اور دوسری جانب سے وہ شیعہ کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے فسادیوں سے بچیں۔ اور شہزاد بھٹی کے حوالے سے جو اس کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا مجاہد ہے، اس سے ہمارے پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور اس سے ہمارے دین اور اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بدماش یا کوئی شرابی آپ کہیں کہ یہ ہمارے دین کا ہیرو ہے، تو اس سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ہمارے دین اور اسلام کی بدنامی ہوگی۔ اس کے فالوور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا کسی کو ہیرو تسلیم کرنا ہے تو وہ صرف اس دنیا میں ایک ہی ہستی ہیں، اور وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ان کے والدین کے جو بچے ہیں، ان کے والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا پوچھا کریں، ان کی دیکھ بھال کریں کہ آپ کے بچے کن کو اپنا ہیرو بنا بیٹھے ان کی ہیں اور مانیٹرنگ کس کریں، راستے ان کی مانیٹرنگ کی جائے، مانیٹرنگ ان کی کی جائے۔ مانیٹرنگ کی جائے۔ جی، کہ آپ کے بچے کس کو اپنا ہیرو بنا بیٹھے ہیں اور کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ابو تراب صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رابطہ رہے گا۔ آپ ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ جی شکریہ، پاکستان زندہ باد۔